رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 29 دسمبر سن 2023 عیسوی کے اس اجلاس عام میں جو شہر بھوپال ادب و ثقافت، تہذیب و تمدن، علم و شعور اور آگہی کی سرزمین کے اوپر نوجوانان بھوپال نے منعقد کیا ہے، اس ادبی، تعلیمی، تاریخی، ثقافتی، تہذیبی، تمدنی، علمی شہر کے اندر جس موضوع پر مجھے ناچیز کو گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے اللہ کا خوف اور ہم. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری گردنوں کو اور ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، آل اولاد، بیوی بچوں کی گردنوں کو، بھائی بہنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ جس طرح ہم اکٹھا ہیں یہاں پر اسی طرح ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، مشکور و ممنون ہوں میں اللہ کے شکریہ کے بعد اپنے ان احباب کا، دوستوں کا، علماء بھوپال کا، جمعیت اہل حدیث شہری جمعیت، ضلعی جمعیت اہل حدیث بھوپال کا، جنہوں نے اس ناچیز کو یاد کیا، اور آج سے نہیں بلکہ تقریباً کووڈ-19
یعنی کرونا سے پہلے کافی پیغامات اور گفتگو ہوتی رہی حاضری کے لیے، لیکن یہ میرے لیے انتہائی محرومی کی بات تھی کہ میں سرزمین ہند پہ نہیں تھا، ورنہ میں سر کے بل اس تاریخی اور اپنے باپ داداؤں کی سرزمین پر آتا، اپنے آبائی علمی تمدنی تہذیب اور تمدن کے اس سردھرتی پر آتا، اور علامہ نواب صدیق حسن خاں قنوجی بھوپالی نواب والا جاہ کے اس دھرتی پر آتا، جہاں سے توحید و سنت کی کرنوں نے، توحید و سنت کی روشنیوں نے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کو منور و مجلہ کیا۔ گاہے گاہے باز خاں یہ قصہ پارینہ را، وہ قومیں جو اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو اہالیان بھوپال، اور بالخصوص نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اولاد، روحانی بیٹوں، یہ بات یاد رکھو کہ جو قومیں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، وہ قومیں اس دنیا سے نیست و نابود کر دی جاتی ہیں، انہیں بھی تاریخ یاد نہیں رکھتی۔ مدینہ یونیورسٹی کی زندگی میں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر محمد ایوب امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، قرآن کے موضوع پر مجھے مقالہ لکھنے کا موقع ملا تو میں نے علامہ نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا، اور میں نے ان کی زندگی پر عربی میں ایک مقالہ لکھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ڈاکٹر محمد ایوب رحمہ اللہ کے پیشے سامنے جب میں نے وہ مقالہ پیش کیا اور انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کی طرف اساتذہ رہنمائی فرماتے ہیں، تو انہوں نے ایک غلطی یہ بیان کی کہ تم نے سب صحیح لکھا، لیکن یہ نواب صدیق حسن خاں، النواب صدیق حسن خاں جو عربی میں آتا ہے، کہ یہ نواب کا معنی کیا ہے، نواب کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تم نے اس کی شرح نہیں کی۔ عزیزان محترم، آج مجھے ان کی سرزمین پر بیٹھ کر ان کی روحانی اولاد اہالیان بھوپال سے روبرو ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں یہاں تشریف لائیں، عرب و عجم کے اساتذہ یہاں تشریف لائیں، اور یہاں انہوں نے علم حاصل کیا ہے قرآن و سنت کا، توحید و سنت کا۔ اس سرزمین پر، بھوپال کی سرزمین پر، علامہ اقبال ضرب کلیم جو ان کی اچھی خاصی پہلا حصہ ہے شاعری کا، علامہ اقبال نے وہ ضرب کلیم اسی دھرتی کے اوپر لکھا ہے۔ بعد میں شعراء نے اسے، اس زمین کو، بھوپال کو شہر غزل قرار دیا۔ یہ بدنصیبی کہہ لیں یا اردو ادب کی اپنی چالاکیاں ہیں، یہ شہر غزل نہیں، یہ شہر قرآن و سنت تھا، یہ شہر علم و ادب تھا۔ یہاں عربی، اردو، فارسی کا یہ شہر تھا جہاں سے عرب و عجم فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آج بھی وہ خاندان سعد بن عتیق کا، محمد بن سعد بن عتیق کا خاندان سعودی عرب کے اندر موجود ہے، جن کے آبا و اجداد نے آ کر یہاں علم حاصل کیا۔ آج بھی وہ خاندان موجود ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے پڑپوتے شیخ الاسلام علامہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں علم حاصل کیا۔ بڑے بڑی ہستیاں یہاں پر آئی ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے، علم و فن کے چاند اور ستارے یہاں آئے، اور انہوں نے اہالیان بھوپال، شاید آپ کو پتہ ہو، انہوں نے پوری دنیا کو قرآن و سنت سے روشناس کرایا۔
بھارت کی سرزمین پر یہی ریاست بھوپال تھی، یہی شہر تھا، یہی ریاست تھی جہاں نماز کے وقت دکانیں بند ہو جایا کرتی تھی، جہاں قرآن و سنت کے مطابق یہاں فیصلے ہوتے تھے۔ نواب شاہ جہاں بیگم علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے اپنے سونے، چاندی اور ہیرے اور جواہرات کے خزانے علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں پہ نچھاور کر دیے۔ کس لیے نچھاور کیے؟ جہاں انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، بڑی بڑی مسجدیں، یہ تاج المساجد یہ انہی کی دین ہے، اس کے چاروں طرف جو یہ تالاب بنائے گئے ہیں یہ انہی کی دین ہے، بڑی بڑی مساجد، بڑی بڑی چیزیں یہ انہی کی دین ہے۔ آج میں جب ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، راستے میں یقین مانیے میری نظریں ڈھونڈ رہی تھیں ہماری ثقافت کہاں گئی، ہماری تہذیب کہاں گئی، ہمارا تمدن کہاں گیا، یہ کھنڈرات۔ آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، رونا آتا ہے، خون کے آنسو رونے کی بات۔ وہ شہر جہاں سے توحید و سنت کی آوازیں بلند ہوئیں، وہ شہر شرک اور خرافات اور اوہام اور بد کرداری اور بے حیائی کا نمونہ بن جائے، عجیب و غریب بات ہے یہ۔ عزیزان محترم، اسی شہر سے علماء کے وظیفے جاری ہوئے تھے۔ علامہ اقبال کو اسی شہر سے وظیفہ پہنچتا تھا۔ آپ کے علم کے لیے میں بتاؤں، 500 درہم، جہاں 5 روپے میں اس وقت 5 روپے میں 1 تولہ سونا ملتا تھا، اس وقت علامہ اقبال کو 500 درہم ریاست بھوپال سے وظیفہ جاتا تھا، اور ان کے بال بچوں کے لیے 500 روپے الگ سے وظیفے جاتے تھے ان کے خرچے کے۔ حیرت کی بات ہے، آج جسے آپ دنیا کو، جس سرزمین سے آپ کے آبا و اجداد سیراب کر رہے تھے، آج وہ خود محرومیوں کا شکار ہو گئے۔ جو اجالوں کے ہم سفر تھے، جو دنیا کے اندر قرآن و سنت کی روشنیاں بانٹنے والے تھے، آج وہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والے بن گئے۔ آج جہالتوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، آج تاریکیاں ان کے اوپر مسلط ہو گئیں۔ آج قرآن و سنت کا نام لینا ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے یہاں کا نوجوان، کہ قرآن اور سنت کی تعلیم کے لیے آج غیر نہیں، خود اپنے دشمن راہوں کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ انتہائی حیرت اور انتہائی افسوس کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر وہ بخاری جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، صحیح بخاری، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کریم کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تصنیف کیا، اور جس کی شرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی شکل میں جب کی، اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے اس کی شرح لکھی، اور دنیا کے علماء نے کہا جس طرح لا فتح بعد مکہ، مکہ کے بعد اب کوئی فتح نہیں، اسی طرح سے فتح الباری کے بعد اب بخاری کی کوئی فتح، کوئی شرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ فتح الباری جو قلمی نسخے سے تھی، جسے لوگ آج بھی لوگ دنیا کے مکتبات، ہمارے خاص طور سے بھارت کے اندر رہنے والے مدارس، نہیں بڑے بڑے علماء ان کے گھروں میں بخاری تو کیا، شرح فتح الباری تو کیا، بخاری کی ایک جلد بھی موجود نہیں ہوتی ہے، مدارس کے اندر رکھی جاتی ہے، بس تبرک کے لیے، یا تو بیماریوں سے شفا پانے کے لیے لوگوں نے ایک ذریعہ بنا لیا بخاری پڑھنے کا، جیسے قرآن پڑھنے کا مردوں پر، اور بیماریوں سے شفا پانے کے لیے بخاری کی تعلیم، بخاری پڑھی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ فتح الباری جو پوری دنیا جس سے محروم تھی، صرف قلمی نسخے پوری دنیا میں تھے، نواب بیگم شاہ جہاں نے اسی بھوپال کی سرزمین سے، عزیزان محترم، اسی بھوپال، آپ کی اسی شہر سے حکم دیا نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کو۔ فتح الباری کو انہوں نے لکھوایا، ٹائپ کروایا، اور ٹائپ کروا کر کے اسی بھوپال کی ریاست سے اسے چھپوایا گیا، اور پوری دنیا میں اس کے نسخے
پھیلائے گئے، اور آج تک اتنا دن گزر گیا، آج تک وہی نسخے فتح الباری کے آج علماء کے ہاتھ میں۔ آپ کے شہر سے یہ علم کا یہ اتنا بڑا تابناک روشن ستارہ پوری دنیا کو روشن کر رہا تھا، آج انہی کی روحانی اولاد علم سے بے خبر، قرآن سے دور، حدیث سے دور، اللہ سے دور، رسول سے دور۔ یقیناً ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھو عزیزان محترم، دشمن جب حملہ کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حملہ آور نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹی بستیوں کو نہیں بچاتا، چھوٹے چھوٹے قریوں کو نہیں لوٹتا، چھوٹے چھوٹے علاقوں کو وہ فتح نہیں کرتا، بلکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے بڑا قلعہ ہے سب سے پہلے اسے سر کر لیا جائے، اسے فتح کر لیا جائے، اس کے بعد تو سارے قلعے اور سارے علاقے اور ساری بستیاں اور سارے گاؤں اور سارے قریے سارے سب کچھ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ آٹومیٹلی طور پر شہر بھوپال کو ویران کیا گیا، دشمنوں سے زیادہ اپنے بھی ویرانی کا سبب بنے اور آج تک بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ واللہ میں تاریخ کیا بتاؤں آپ کو، میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن آج میرا دل بھر آیا۔ آج میں زندگی میں پہلی دفعہ بھوپال کی سرزمین پر آیا، جسے میں پڑھتا تھا، میں سوچتا تھا، میں دیکھتا تھا، میں لکھتا تھا، میں اپنے ذہن میں تصور کرتا تھا اس سرزمین کا۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ موقع دیا، یہ پرنور اور یہ مبارک چہرے دیکھنے کا۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، غم بھی ہو رہا ہے کہ جو سمندر تھے، جو دنیا کو سیراب کرتے تھے، آج وہ کوزے میں سمٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہر بن چکے ہیں، بلکہ گڈھا بن چکے ہیں۔ آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آج ان کو کوئی جاننے والا نہیں، آج ان کی آل اولاد خود تاریکیوں میں بھٹکنے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ بڑی افسوس کن بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری انہی بجھی ہوئی راکھوں میں اللہ وہ چنگاریاں پیدا کرے، جن چنگاریوں سے علم کے شعلے، قرآن و سنت کے شعلے نکلیں، جو اللہ تبارک و قرآن و اللہ ان کے ذریعے سے پورے بھارت ہی نہیں، پھر سے وہی دور، وہی زمانے اور وہی خوشبوؤں کا ماحول اور وہی تمدن اور تہذیب کی یہ نگری اللہ تعالیٰ پھر سے اسے آباد فرمائے۔ اور جس طرح ماضی میں یہ لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا یہ شہر تھا، اللہ قیامت تک کے لیے اس شہر کو دوبارہ رشد و ہدایت کا شہر بنائے اور اسے پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ مرکز ہدایت اور مرکز علم و عرفاں بنائے۔ بولو آمین۔ لیکن یہ مجھے بھی پتہ ہے، یہ صرف دعاؤں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ دعاؤں کے ساتھ جد و جہد اور کوشش بھی، کیونکہ من زرع حسد ومن جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھیت کو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، وہی فصل کو کاٹتا ہے۔ اس کے لیے جد و جہد اور اس کے لیے محنت، کوشش اور اس کے لیے سعی کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور توکل کی ضرورت ہے، اور کثرت کے ساتھ دعا اور استغفار کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ پھر سے اس سرزمین بھوپال کو علم و معرفت کا شہر بنا، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے علم و ادب کی اور اسی طرح قرآن و سنت کی خوشبوئیں پھوٹیں، جو پورے اقطار عالم کو پھر سے اپنی خوشبوؤں سے معطر کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ الغرض آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں پہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواتین بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ چند باتیں مختصر انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اس کے بعد سوال و جواب۔ آج کا جو موضوع ہے اللہ کا خوف اور ہم، اس موضوع سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک انتہائی اہم اور بہت ہی بنیادی اور ضروری موضوع ہے۔ ایمان اور عقیدے سے متعلق یہ موضوع ہے، معاشرے سے متعلق یہ موضوع ہے، سماج سے متعلق یہ موضوع ہے، ہر چیز کے اندر، بلکہ تمام واجبات میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا واجب، ضروری اللہ کا خوف اور اس کا ڈر دل کے اندر پیدا ہونا۔ اللہ کے خوف کی تشریح کرنے سے پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ڈر یا خوف کا معنی اور مطلب کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔
دل کی کئی کیفیات ہوتی ہیں، کئی حالتیں ہوتی ہیں۔ دل محسوس کرتا ہے سردی کو بھی، گرمی کو بھی، خوشی کو بھی، مسرت کو بھی، غم کو بھی، ہر کیفیت دل سے گزرتی ہے۔ ڈر کس چیز کا نام ہے؟ ڈر کس کو کہتے ہیں؟ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی نفع یا نقصان، کسی نفع کے یا ایسے ناپسندیدہ معاملے کے واقع ہو جانے کی امید سے کسی عمل کے کرنے کے بعد کوئی ناپسندیدہ چیز اسے محسوس، غم لاحق ہو اسے، اسی کا نام خوف ہے، وہ ڈر۔ مثال کے طور پر چھری سبزی کاٹنے یا پھل فروٹ کاٹنے کے کام آتی ہے۔ آپ نے چھری اٹھائی پھل کاٹنے کے لیے، لیکن یہ خوف آپ کے دل کے اندر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھری سے ہم پھل تو کاٹ رہے ہیں، کہیں میرا ہاتھ کٹ جائے۔ اس کا نام ہے خوف۔ ناپسندیدہ چیز کے واقع ہونے کا نام یہی خوف ہے۔ کسی عمل سے کوئی ناپسندیدہ چیز واقع نہ ہو جائے، اسی کا نام کیا ہے؟ خوف ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا ڈر، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ لوگ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل سے، ہمارا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند نہ ہو جائے، ایسا کوئی ہمارا کیریکٹر، ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک مومن اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ اسی کا نام اللہ کا خوف ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا اسے حکم دیا وہ کرتا ہے، اور جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اسے وہ رکتا ہے۔ یہ ڈر عام طور پر سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس ڈر، اس خوف کی دو حالتیں ہیں۔ یہ ڈر یا تو محبت کے ساتھ ہوگا یا نفرت کے ساتھ ہوگا۔ آدمی سانپ سے بھی ڈرتا ہے، آدمی سانپ سے بھی ڈرتا ہے، بچھو سے بھی ڈرتا ہے، اپنے دشمن سے بھی ڈرتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی ڈر ہے، تو اس ڈر میں اور اللہ کے ساتھ جو ڈر ہے، اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اگر سانپ سے ڈرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے ڈرنا یہ عبادت ہے تو ہم دوسری چیزوں سے ڈرتے ہیں، کہیں اس عبادت میں شرک نہ ہو؟ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، اللہ سے ڈرنے اور سانپ اور بچھو سے ڈرنے یا دشمن سے ڈرنے کے درمیان فرق ہے۔ بندہ سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے ناپسندیدگی کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے۔ وہ سانپ سے محبت نہیں کرتا، وہ شیر سے محبت نہیں کرتا، وہ بچھو سے محبت نہیں کرتا، وہ نقصان اور خسارے سے محبت نہیں کرتا، وہ جناب عالی پانی میں ڈوبنے سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی چیز کے نقصان پہنچانے سے کیا کہتے ہیں محبت نہیں کرتا، بلکہ مع الکراہہ، ناپسندیدگی، نفرت سے۔ سانپ سے ڈرتا ہے نفرت کی کرتے ہوئے، شیر سے ڈرتا ہے نفرت کرتے ہوئے، بچھو سے ڈرتا ہے نفرت کرتے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ مثال کے ذریعے یہ سمجھو۔ اور ایک ڈرنا ماں سے ہوتا ہے، ایک ڈرنا باپ سے ہوتا ہے۔ بیٹا بار بار آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 9 بج رہے ہیں، بار بار آپ گھڑی دیکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ دوست پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہے ہو گھڑی، بار بار کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں ابو انتظار کر رہے ہوں گے، مما انتظار کر رہی ہوں گی، امی ناراض ہو جائیں گی، ابو ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے ماں سے بھی ڈر ہے،
آپ کو اپنے باپ سے بھی ڈر ہے، لیکن یہ ڈر مجھے کوئی دنیا کا مائی کا لال بتائے کیا یہ ڈر محبت والا ڈر ہے یا نفرت و عداوت والا ڈر ہے؟ ظاہر ہے محبت والا ڈر ہے، پیار والا ڈر ہے، شفقت والا ڈر ہے، اماں ابو ناراض ہو جائیں گے اس کا ڈر ہے، محبت سے ہے، نفرت سے نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈر بندوں کے دلوں کے اندر ہوتا ہے وہ کراہیت اور نفرت کے سبب نہیں بلکہ اللہ سے محبت کی سبب ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، تو یہ ناراضگی کوئی نفرت کی وجہ سے نہیں، ہمیں اللہ سے نفرت ہے اس لیے ہم اس سے ڈر رہے ہیں، کہیں اللہ ہم کو عذاب نہ نازل کر دے، یا اللہ ہماری گرفت نہ کر لے، یا اللہ ہماری سانس نہ روک لے، اللہ ہمارے کان کی سماعتیں نہ چھین لے، اللہ ہمارے آنکھوں کی بینائی نہ چھین لے، یا اللہ ہمیں اپاہج نہ کر دے۔ اس لیے نہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، بلکہ اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت میں کہیں دراڑ نہ پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی گرفت میں نہ لے لے، اس لیے ہم اللہ سے مع الحب محبت کے ساتھ ڈرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا مقام ایمان سے بھی بلند ہے۔ جی جناب عالی، ڈر یہ اسلام کی بلکہ دین کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو یہ بات کان کھول کر کے سن لو کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں، وہ مرد یا عورت مومن نہیں، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی صوفی ہو، چاہے کوئی صافی ہو، کوئی بھی ہو، انسان بحیثیت انسان اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو یاد رکھو وہ آدمی مومن ہو سکتا۔ یہ بات کلیئر ہے، صاف ہے، واضح۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ ورزق واجر کبیر، یقیناً وہ لوگ جو غیب اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بالغیب تنہائیوں میں، پوشیدگی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، خلوت ہو یا جلوت ہو، اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہیں مطلب اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو۔ آپ دنیا کے بھیڑ میں رہیں، آپ جو ہے اپنی کمرے کے اندر بند کمرے میں رہیں، وہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت زیادہ اجر دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ المؤمنون، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اے لوگو، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، شیطان تمہیں بہکاتا ہے، شیطان تمہارے دلوں کے اندر خوف ڈالتا ہے، تو اس شیطان سے مت ڈرو، فلا تخشوہم، ان شیاطین سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ جب میرا خوف، میری خشیت تمہارے دل کے اندر آ جائے گی تو پھر شیطان تمہیں نہ بہکا سکتا ہے، نہ تمہیں بہلا سکتا ہے، نہ تمہیں پھسلا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت فرمایا کہ جو لوگ وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا یہ در حقیقت ایمان کی علامت ہے، اللہ سے ڈرنا یہ اسلام کی نشانی ہے، اللہ کا خوف دلوں میں رکھنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے اور فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک بات اور بتاؤں، کہیں کہیں اللہ نے لفظ خوف استعمال کیا ہے، فخافونی، کہیں کہیں مجھ سے ڈرو، کہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشیت کا لفظ استعمال فرمایا ڈر کے معنی میں، لا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کا، انذار کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کی شان بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب ہم نے شاہد اور بشارت دینے والا، گواہی دینے والا آپ کو بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ تمام سب جملے، اور کہیں تقویٰ کا لفظ آیا ہے، تقویٰ کے معنی میں بھی ڈرنا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تمہارے دل کے اندر اسلام ہو، اسلام۔ تو یہ تقویٰ ایمان سے بھی بلند ہے۔ آدمی دیکھو، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے،
اور احسان ہی کے درجے میں تقویٰ ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، حق تقاتہ ہی، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اللہ سے کتنا ڈریں، اللہ کا کتنا حق ہے ڈرنے کا، کیسے ڈریں کہ اللہ کا حق پورا ہو جائے۔ دو باتیں یہاں میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا خاص طور سے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ بات سنی، اللہ کے نبی سے سوال ہوا، سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، مسئلے کو آسان کر دیا، سلوشن بھیج دیا اپنے نبی کی خدمت میں، اور کہا اے میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں اللہ سے ڈرو، کتنا ڈریں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے، طاقت بھر اللہ سے ڈرو۔ بہت پیاری بات ہے یہ۔ اور سنو، کوئی یہ نہ کہے کہ نماز پڑھنے کی مجھے طاقت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی مجھے طاقت نہیں ہے، حج کرنے کی مجھے طاقت نہیں ہے، جھوٹ نہ بولنے کی مجھے طاقت نہیں ہے، شراب نہ پینے کی مجھے طاقت نہیں ہے، سگریٹ، بیڑی، گٹکا جو چپر کھا رہے ہو اور اپنے منہ کو گٹر بنائے ہوئے ہو اور یہ کہہ رہے ہو مجھے طاقت ہی نہیں کہ میں اس کو چھوڑوں۔ سنو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر، رسول کی زبانی ہو یا اپنی زبانی، جو بھی بات بتلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے اس کا حکم نہیں دیا ہے، نہ ہی کسی چیز سے روکا ہے تو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے روکا ہے، وہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو وہ نہیں کر سکتا، میں چوری نہیں کر سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر، نہ، اللہ رب العزت نے لا یکلف اللہ نفسا، کسی بھی انسان کو جو بھی حکم دیا گیا ہے یا جس چیز سے منع کیا گیا ہے، انسان کی طاقت، وہ انسان کا بنانے والا اللہ رب العزت انسانوں کی طاقت کو اس نے اتنا ہی اس کو حکم دیا ہے جتنا کہ وہ جھیل سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ رب العزت کا خوف اور تقوی یہ مطلوب ہے۔ تم مسلمان ہو گئے ہو تو بھی، ایمان لے آئے ہو تو بھی، نہ ایمان تمہیں نجات دے سکتا ہے، نہ اسلام تمہیں نجات دے سکتا ہے۔ بات بڑی پوائنٹ کی ہے، سنو، اگر اس کے ساتھ تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو یاد رکھو نہ تمہیں نماز فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ تمہیں روزہ کا فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ تمہارا حج تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ نماز کو بھی تقوی سے ملایا ہے، روزے کو بھی تقوی سے ملایا ہے۔ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تقوی بذات خود، خوف بذات خود مطلوب نہیں ہے، بلکہ خوف تو ایک وسیلہ ہے اللہ کی رضا کو پانے کا، اللہ کی ناپسندیدگی سے بچنے کا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے تقوی، ورنہ خوف بذات خود کوئی مطلوب نہیں ہے کہ آدمی بس کانپتا رہے، لرزتا رہے کونے میں کہ مجھے اللہ سے خوف ہے، شراب بھی پی رہا ہے، بدکاری بھی کر رہا ہے، زناکاری بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں بڑا بھاری اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کانپ رہا ہوں، میں لرز رہا ہوں، مجھے اللہ کا بڑا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اسے کیا جائے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے، پرہیز کیا جائے۔ پرہیز بڑی چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی اور آپ حضرات کو بھی یہ بات بتانا چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے امور اس بیچ میں آتے ہیں۔ یہ بنیادی تمہیدات ہیں، یہ بنیادی فاؤنڈیشن ہے جو میں آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھا رہا ہوں تاکہ آنے والی باتیں آپ کے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ سکیں۔ ایک ڈاکٹر، آپ سردی ہے یا زکام ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے دوا چاہیے، اس نے دوا لکھ کر کے دیا، 2-4 گولیاں دی، 1 ہفتے کے لیے، 3 دن کے لیے، اور کہا جا کر کے اس کو استعمال کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ دوا تمہیں اسی وقت فائدہ پہنچائے گی جب تمہیں سردی ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، تو تم ان 2-4 پرہیز ہیں ان سے بچنا، ٹھنڈے پانی سے بچنا، برف کھانے سے بچنا،
آئس کریم سے بچنا، سردی سے بچنا، نہانے سے، ٹھنڈے پانی نہانے سے بچنا، یہ چند پرہیز اس نے لکھا دیے، ان چیزوں سے بچنا۔ وہی دوا ہے ایک شخص لے کے آ رہا ہے، وہی دوا ہے دوسرا زکام اور سردی کا مریض لے کے آ رہا ہے، ایک شخص دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کر رہا ہے، ڈاکٹر نے جو کچھ بھی بتایا اسے وہ تمام سب چیزیں عمل کر رہا ہے، اس کے اوپر پرہیز بھی کر رہا ہے، اس کو 3 دن کے اندر شفا مل گئی۔ دوسرا مریض جو دوا تو کھا رہا ہے لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہا، وہ پرہیز نہیں کر رہا، وہ آئس کریم بھی کھا رہا ہے، برف بھی کھا رہا ہے، چوتھے دن ڈاکٹر کے ڈسپنسری میں پہنچتے ہی اس نے پوٹلے دوا کے پٹک دیے اور اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا میری طبیعت صحیح ہو جائے گی، یہ تو 4 دن ہو گئے، آپ نے جو دوائیں دی تھیں ان دواؤں سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بتاؤ یہ غلطی ڈاکٹر کے دوا کی ہے یا غلطی اس مریض کی ہے جس نے ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل نہ کر کے پرہیز نہیں کیا؟ ہر عقل مند کہے گا کہ یقیناً اس مریض کی غلطی ہے، ورنہ وہی دوا ہے، وہی بیماری ہے، ایک بندے کو شفا مل رہی ہے اور ایک بندہ اسی سے اور مریض ہوتا جا رہا ہے اور مرض بڑھتا جا رہا ہے اس کا، اور بیماری اس کی بڑھتی جا رہی ہے، اسے شفا نہیں ملی۔ آپ یہی کہو گے وجہ یہ ہے کہ پہلے والا جو دوا کھا رہا تھا وہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پرہیز کے راستے سے گزر کر کے اس نے خود کو صحت مند بنا لیا، لیکن دوسرا جو مریض تھا اس نے دوا تو کھائی لیکن اس نے پرہیز نہیں کیا، اس لیے اس دوا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بلا کسی تمثیل کے اے اہالیان بھوپال، اے مسلمانوں اور مردوں عورتوں کی جماعتیں، اے میرے نوجوان دوستوں بھائیوں اور بہنوں، آج جو تم نقشہ دیکھ رہے ہو یہی قرآن ہے، یہی دین ہے، یہی اللہ ہے، یہی رسول ہیں، یہی فرمودات ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہمارا اعتبار کہتا ہے، ہمارا ایقان کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا حرف بحرف ایک ایک نقطے کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تا صبح قیامت موجود رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج بھی موجود ہے، وہی قرآن ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی چاند اور ستارے، وہی فضائیں، وہی ہم لوگ، وہی انسان ہیں۔ لیکن کیا بات تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کیا بات ہے کہ ہم کو زمانے نے ذلیل کر دیا، ہم زمانے میں رسوا ہو گئے۔ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کرپشن کا شکار ہو گیا، چوری ہمارے معاشرے میں، ڈکیتی ہمارے معاشرے میں، تمام قسم کی برائیاں ہمارے معاشرے میں، ہم بے ایمان ہو کے مر رہے ہیں، زبان کی تمام غلاظتیں ہمارے پاس، ہاتھ کی تمام بدعمالیاں ہمارے ساتھ، پیروں کی تمام بدعمالیاں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہمارا پیٹ حرام خوری کا مجمع بن چکا، گوڈاؤن بن چکا ہے، ہماری کان حرام چیزوں کے سننے کے عادی ہو چکے، ہماری آنکھیں فحاشی اور بے حیائی دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، کیا وجہ ہے؟ وہی قرآن سب کچھ ہے، لیکن وہ کون تھے اور آج ہم کیا ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ترقی حاصل کی، انہوں نے جو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ورضوا عنہ کا تمغہ حاصل کیا، انہوں نے جو ترقی اور دنیا کے اندر دنیا کی رہنمائی کی، ہمارے اسلاف جنہوں نے دنیا کی قیادت کی، جن کے قدموں پر قیصر و کسریٰ کے تاج پہنچے، جن کو دیکھ کر کے کفار کے پسینے چھوٹتے تھے، جو جس طرف بھی نکل جاتے تھے فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتے تھے، جہاں بھی پہنچ جاتے تھے اللہ کی رحمت و برکات کی برکھا برستی تھی۔ آج ہم جہاں پہنچ جائیں جناب علی، ہم جہاں پہنچ جائیں وہاں شادابیاں جناب علی، ہریالیاں خشکیوں میں، تریوں سمندر خشک ہو جائیں اور ہریالیاں جو ہیں خشک ہو جائیں، ویران کے ویران ہو جائیں ہم جہاں پہنچتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے لوگوں غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ انہوں نے یہ دوا تو لیا، ایمان کی دوا لی، ایمان کا چراغ لیا، ایمان کا پاور اپنے اندر بھرا، اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جناب علی انہوں نے تقوی بھی حاصل کیا، جو اللہ کا حکم تھا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تھا کہ جنہوں نے جب اپنے دلوں کے اندر جنہوں نے اپنے رکھا تو اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت کے اندر
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی. وہ جس طرف بھی نکل جاتے تھے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتے تھے. وہ ہاتھ اٹھاتے تھے, اللہ کی قسم انہوں نے رب کے دربار میں ہاتھ بھی اٹھایا کہ اے بار الہ, اس چھانٹے مارتے ہوئے سمندر کے اندر میرے ایک کسی فوجی کا پیالہ لکڑی کا گر چکا ہے, اے اللہ اسے واپس کر دے. رب کعبہ کی قسم ہے, تاریخ نے ہم کو بتایا کہ ابھی دعاؤں سے ہاتھ نیچے نہیں گرے اور سمندر کی موجوں نے لا کر کے اس مجاہد کے پیالے کو دریا کے سمندر کے کنارے ڈال دیا. یہ برکتیں تھی, یہ رحمتیں تھیں تقویٰ کی, پرہیزگاری کی. جی جناب علی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اللہ کا خوف اس طرح سے ان کے دلوں کے اندر, دماغوں کے اندر رچایا اور بسایا تھا کہ مرد ہو یا عورتیں اللہ کے خوف سے کانپتے تھے, لرزتے تھے, نیک کام کرنے میں آگے اور برائیوں کے کام کرنے میں پیچھے, ایک دوسرے سے اچھائیوں میں سبقت لے جاتے تھے, اچھائیوں میں سبقت لے جاتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اور تو اور میں صحابہ کی شروعات کرنے سے پہلے یہ سمجھو جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کے دلوں کے اندر اللہ کا ایمان بھی تھا اور اللہ کا تقوی بھی تھا, اللہ کا خوف بھی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, صحابی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان یصلی, اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے تو ہم اس نماز کی حالت میں آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کھولتے ہوئے ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے اور اس کی آواز آتی ہے. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز اس طرح سے آپ کی تلاوت کلام پاک کے ساتھ آتی تھی, روتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتہ ہی ہے ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک کسی مومن کو نہیں ہے, کسی مسلمان کو شک نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں, اے چڑیا کاش تیری جگہ پر میں ہوتا, تو کھاتی ہے پیتی ہے آزاد ہے, تجھے نہ کوئی حساب دینا ہے نہ کوئی کتاب دینا ہے, کاش میں ہوتا تیری جگہ پر اور میں حساب و کتاب سے بچا ہوتا. یہ خوف تھا اللہ تعالیٰ کا. اتنی جنتوں کی بشارتیں پانے کے باوجود بھی اللہ کا اتنا ڈر تھا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کاش میں کوئی میڈھا ہوتا تاکہ اسے ذبح کر کے لوگ کھا لیتے, نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب. کاش میں ہوتا انسان نہ ہوتا, کیونکہ مجھے تو حساب و کتاب کے, مجھے تو پل صراط سے بھی گزرنا ہے, حساب و کتاب کے مرحلے سے بھی گزرنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خسرے محترم بھی ہیں. یہ وہ ہیں کہ رہتے زمین پر تھے, لیکن ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں مدنی تاجدار کے سر مبارک میری گود میں ہوتے تھے, آیت کریمہ عمر کی رائے پر میرے آنگن میں اترا کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ وہ ہستیاں تھیں کہ نبی نے جن کی شان یہ بدلائی کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. یہ خوف تھا, اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں نہرف مجھ اذا نادى مناد یوم القیامہ, اگر پکارنے والا قیامت کے دن یہ پکارے کہ اللہ تعالیٰ نے سر محشر سب کو جنت میں جانے کا حکم دیا ہوا ہے سوائے ایک آدمی کے, تو میں انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک جو جہنم میں جانے والے کا حکم دیا گیا ہے کہیں وہ میں بندہ تو نہیں. یہ خوف تھا. یہ کون لوگ تھے؟ اللہ اکبر, جن کے لیے جنت گارنٹیڈ تھی, ضمانت تھی, مضمون تھی. کہتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا مر گیا بھوکا اور پیاسا تو مجھے ڈر ہے اللہ سے, خوف ہے اس بات کا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے روک نہ لے اور اس سے میرا حساب و کتاب لے لے. یہ ہمارے اسلاف تھے, انبیاء علیہ السلام تھے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, کہاں ہم اور کہاں یہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں. سنو, میں آؤں گا نتیجے پر اور آگے کہ اللہ کے نبی نے کیسے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں خوف, اللہ کی خشیت اور تقوی جیسی یہ نورانیت کو کیسے انہیں بھر دیا تھا, کیسے انہیں سنبھالا تھا, وہ میں بتاؤں گا آپ کو. پہلے آگے بڑھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں. یہ سوچتے ہیں ہم
غور کریں آپ کہ سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کا کیا؟ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، مطلب ایسے ڈرو کہ کہیں اللہ کا حق مجروح نہ، کہیں اللہ کا حق نہ مارا جائے، ہے نا؟ بولو، اللہ کا حق نہ مارا جائے۔ مسلمانوں دھیان سے سنو میری ماؤں بہنوں، یہ بات جلدی کوئی بتاتا نہیں ہے اور نہ یہ راز کسی کے اوپر کھولتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ نماز پڑھ لینا بہت بڑا تقوی ہے، روزہ رکھ لینا بہت بڑا تقوی ہے، لمبی لمبی داڑھیاں رکھ لینا بہت بڑا تقوی ہے، امامے باندھ لینا بہت بڑا تقوی ہے، ہزاروں کا مجمع لاکھوں کا کھڑا کر کے اور جناب علی اللہ رسول کی بات بتا دینا یہ بہت بڑا تقوی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ بہت بڑا تقوی ہے کسی مہمان کو، کسی آدمی کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دیا جائے، بیوہ کی مدد کیا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا جائے، دارالعلوم بنا لیا جائے، بڑی بڑی مسجدیں بنا لی جائیں، یہ بہت بڑا تقوی ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے یہ بہت بڑا تقوی ہے، لیکن اہل بھوپال کے لوگوں اور میری ماؤں بہنوں غور سے سنو، اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ یہاں ڈنڈی ماری ہوئی ہے شیطان نے، یہ نہیں کوئی بتائے گا آپ کو، یہ ہم جیسے دیوانے ہی بتائیں گے، ہم جیسے گالیاں کھانے والے ہی بتائیں گے، ہم جیسے مخالفتوں کا سامنا کرنے والے ہی بتائیں گے، یاروں کی بد زبانیوں کو سہنے والے ہی بتائیں گے کہ سب سے بڑا تقوی کیا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سنو غور سے، یہ نقطہ دماغ میں بٹھا لینا، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو لوگ بھی ہماری آواز سن رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتا دینا، آپ اپنے بال بچوں کے دماغوں میں بھی، یہ کوئی ملا مولوی کی بات نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کی بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی ایک گدھیہ تھی، اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گدھے کی سواری کرتے تھے۔ بھارت کے لوگوں، بھارت کے اندر تو گدھے کو ناپسند سمجھا جاتا ہے، گدھے کی سواری کو ناپسند کیا جاتا ہے، اسی لیے تمہیں سائیکل بھی نصیب نہیں۔ عرب گدھے کی سواریاں کرتے کرتے چارٹرڈ فلائٹوں کے اوپر گھوم رہے، اللہ نے دولتوں کے انبار ان کے زمینوں سے نکالے ہوئے ہیں، اور تم فقیر اور ہم فقیر کے فقیر ہی ہیں۔ شادی بیاہوں میں طلب کرتے ہیں، ان کو کار چاہیے، ہیں؟ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بھوپال کے لوگوں مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ ہم کو کار چاہیے، بڑے بیکار ہیں ہم، اس لیے ہمیں کار دے دو، ہمیں راڈو گھڑی دے دو، کیونکہ ہمارے فقیر ہیں ہم، ہمارے ماں باپ نے ہمیں گھڑی نہیں پہنائی۔ اور بے غیرتی کی تو حد ہے۔ کیسے یہ آدمی، یہ دولہا یا دولہے کے گھر والے دلہن کے سامنے جاتے ہوں گے وہ چارپائی لے کر جو اپنے ماں باپ کے گھر سے لے کے آئی، ابے بے شرمو، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، واللہ کنبا کجا کجا نہ ہم تنہما داغ داغ، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں۔ او صوفے اور چارپائیاں دلہن کے کندھے پر لاد کر لانے والوں، دلہن آ رہی ہے کار کے ساتھ، جہیز لا رہی ہے گاڑیاں بھر بھر کر کے، کہاں جا رہے ہیں؟ دولہے کے گھر جا رہے ہیں۔ کس کے گھر سے؟ زینب بی بی کے گھر سے جا رہے ہیں۔ کس کے؟ سلیم بابا کے گھر پہ۔ معذرت کے ساتھ کسی کا نام ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، ہاں نہیں کوئی جا کر کے پولیس کو کہے صاحب انہوں نے ہمارا نام لے کر کے مجلس میں ہماری بے عزتی کی ہے، ایسے سے لوگ ہیں۔ یہ بھی ہندوستان ہے، امپاسبل، سب چیز یہاں امپاسبل ہے۔ ہواؤں کے خلاف بھی آپ جا کر کے نا رپٹ لکھا سکتے ہیں، ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں، جی جناب، بکری کے خلاف، جانور، حیوان، ہم تو انسان ہیں۔
کیسے جاتا ہوگا یہ شوہر، اور اس چارپائی پہ کیسے سوتا ہوگا یہ جو دلہن اپنے باپ سے لے کے آئی ہے، اس بیڈ شیٹ کو، اس گدے کو، اس چارپائی کو، اس فین کو، اس کار کے اوپر کیسے بیٹھتا ہوگا یہ منحوس، یہ بھکاری، یہ خناس، سماج کا کینسر۔ اللہ اسے کوئی لڑکی نہ دے جو اس طرح کا طلب کرے، اس طرح کی جہیز مانگے، اللہ اسے کوئی لڑکی نہ دے اپنی بیاہنے کے لیے۔ یہ ترس جائے بیوی کے لیے، اپنے سماج کو ان گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک کرو۔ مرد بنو، نامرد نہ بنو۔ مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو کما کے کھلاتا ہے، سر کے چوٹی سے لے کر کے اور ناخن کے پیر کے پازیب تک، تلوے تک پہناتا ہے، اڑھاتا ہے، کھلاتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے۔ اور جو بھکاری ہوتا ہے وہ شادی کے وقت گھر سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اور اس سے پہلے دولہے کی قیمت لیتا ہے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا انجینئر بن گیا، میرا بیٹا فرنیچر بن گیا، میرا بیٹا بہت بڑا اسپیکر بن گیا، بہت بڑا انسپیکٹر بن گیا، اتنا پیسہ دو، 10 لاکھ دو، 20 لاکھ دو، 25 لاکھ دو، 50 لاکھ دو، باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے، وہ الگ۔ مسلمانوں، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے۔ مسلمانوں، روش کارواں بدل ڈالو، اللہ کے لیے اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو ان گندگیوں سے پاک و صاف کرو، ان غلاظتوں سے پاک و صاف کرو اپنے معاشرے اور سماج کو۔ حرام ہے یہ تمام سب چیزیں۔ بارات کے نام پر 50 قسم کی بریانیاں، 50 قسم کے کھانے کھاتے ہو۔ بھوپال میں تو کھانے پینے کا یہ خابش ہے، جہاں بھی مسلمان ہیں کھانے پینے کا ہی سمجھو، پیدا ہی ہوئے کھانے پینے کے لیے۔ 72 قسم کی مٹھائیاں، حیدرآباد ہو، بھوپال ہو، لکھنؤ ہو، دلی ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ شادیوں کو آسان کرو، اب تمہیں کہیں طوائفوں کے اڈے نہیں ملیں گے، اس کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز کافی ہیں، جہاں چہروں کے حجاب بھی نوچ کر کے پھینکے جانے کی ترکیبیں بتائی جا رہی ہیں اور کھینچے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ تمہارے پاس کوئی اسکول ہے، نہ تمہارے پاس کوئی کالج ہے، نہ تمہارے پاس کوئی یونیورسٹی ہے۔ مجھے بتاؤ بھارت کے لوگوں، خاص طور سے بھوپال کے لوگوں، تمہارا کوئی ہاسپٹل ہے، تمہاری کوئی یونیورسٹی ہے جہاں تمہاری لڑکیاں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ انجینئر بن سکیں، ڈاکٹر بن سکیں، سی اے بن سکیں، بیرسٹر بن سکیں، ایڈوکیٹ بن سکیں، یا عالمہ فاضلہ ہے؟ کوئی یونیورسٹی تمہارے پاس؟ کیوں نہیں؟ بڑے بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، بڑے بڑے کارخانے بناتے ہو، بڑی بڑی دولتیں کماتے ہو، کیوں نہیں سوچتے؟ کون سوچے گا یہ؟ میں بلا تفریق مذہب و ملت بات کر رہا ہوں۔ بڑے فخر کرنے والے موجود ہیں صاحب، ہم تو سینہ ٹھوک کے ہماری جنت ہمارے باپ کی ہم لے لیں گے۔ پتہ چلے گا جب جاؤ گے میدان قیامت میں جنت کس کو ملتی ہے، کس کو نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ہمارے پاس ایسی کالجز اور یونیورسٹی ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں؟ لڑکے تو دنیا میں کہیں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے بہنوں بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں میٹرنٹی ہاسپٹل ہے؟ پیٹوں کو چاک کر کر کے بچوں کو نکال کر 2-3 بچوں تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو اس خوف سے بچے نہ پیدا کریں کہ ان کو کھلائے گا اور پلائے گا کون۔ ہمارے اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لی ہے اور فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی پلاتے ہیں، انہیں بھی کھلاتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو کھلانے پلانے والے؟ بے غیرت۔ بچے تو ہوئی اچھے اور دونوں ٹپک گئے تو پھر کون اچھا؟ پھر رہ جانا تم میاں بیوی کچا۔ اب تو ڈیٹ بھی نکل گئی، عمر بھی نکل گئی، اب تو ہے ہی نہیں کچھ، کیا کرو گے پھر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، خود جینا سیکھو۔ جی جناب، اسی بھارت کے اندر بہت ساری غیر مسلم قومیں ہیں جنہوں نے اپنے وقار کو، اپنی تہذیب کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، غلط ہی صحیح، انہوں نے بچا کے رکھا ہے، سنوار کے رکھا ہے۔ وہ دیش کو بھی دیتے ہیں، خود بھی اپنے سماج کو بھی دیتے ہیں، اور آج ہم بھکاری بنے ہوئے حکومت سے مانگ رہے ہیں۔ حکومت، آپ نے حکومت کو کیا دیا؟ آپ نے ہمارے مریض جا کر کے ہاسپٹلوں کے دروازوں میں تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، ہماری عورتیں پیٹ کٹا کٹا کے بچے نکلواتی ہیں، ہمارے پاس میٹری ہاسپٹل نہیں، کوئی ایسی
بہترین ڈاکٹر نہیں جو نارمل طریقے سے ڈلیوری کروا سکے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ڈاکٹر نہیں، وہ تو ڈاکو بنے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ پیسے کی لالچ اور ہوس ہمیں اس طرح سے ستا رہی ہے۔ یاد رکھو، حرام کھاؤ گے تو تمہاری نماز، تمہارے روزے کوئی بھی تمہاری کسی کام کے نہیں آئیں گے، یاد رکھو، نہ دعائیں کام آئیں گی۔ ہماری بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ شادی بیاہ ہو، لین دین ہو، بزنس ہو، تجارت ہو۔ میں وہ شہر نہیں بتاؤں گا، میں اس شہر میں گیا، تقریر ہوئی یو پی کے اندر، مجھے کسی نے میرے کان میں پھونک دیا تھا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں 2 گھنٹے کے اندر نئی سے نئی کاریں پرانی کاروں میں تبدیل ہو جاتی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے دلی میں چوری ہوتی ہے، دلی سے اٹھائی جاتی ہے، 2 گھنٹے میں یہاں آگے کباڑ خانے میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ کون کرتا ہے؟ بولے یہ سارے بیوپاری مسلمانوں کے۔ استغفر اللہ۔ کیا ہوا؟ بولے مودی جی آئے تو انہوں نے یہ پوری مارکیٹ ہی بھسم کروا دی، بلڈوزر چلوا دیا، ختم کرو یہ۔ صحیح کیا، ہم تو سیلوٹ کرتے ہیں، سدھرو تو صحیح کسی طرح سے۔ ادھر کے ڈنڈے سے نہیں سدھرتے، قرآن و سنت کے ڈنڈے سے، تو سلطان اور بادشاہ کے ڈنڈے سے تو سدھرو۔ ہمارے مولویوں کی بھی یہی حالت ہے، پارلیمنٹوں میں بیٹھ کے 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق، فٹافٹ حلالہ مارا ڈنڈا ایسا چپاٹ کہ اب بیٹا دیو طلاق 3، پتہ چلے گا جاؤ جیل کے اندر 3 سال۔ اب مارے ڈر کے شوہر ہی کانپ رہا ہے۔ ان اللہ یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن۔ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا اپنے دور میں کہ اللہ کبھی کبھی بادشاہ کے ڈنڈے سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انہیں قرآن حدیث بتاتے ہوئے کہ کسی نے اگر اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا تو ایک ہی طلاق ہوگی، رجعی ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے، صحابہ کا اجماع۔ لیکن اس مولوی کے اس خر دماغ میں، اس پنچ میں، اس کھوپڑی کے اندر یہ بات قرآن و حدیث کی نہیں آئی، تو پارلیمنٹ سے قانون بنا کر اس کے دماغ میں ڈالی گئی، ایسے نہیں مانتا تو ایسے مان۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو نہیں سدھرو گے تو ایسے سدھارے جاؤ گے۔ اگر آپس میں اصلاح نہیں کرو گے، آپس میں ایسا ماحول نہیں بناؤ گے، آپس میں اپنے آنے والی نسلوں کا اہتمام نہیں کرو گے، تو دیکھو تمہارے سامنے یہ قبریں، یہ خانقاہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ قلعے اور یہ حویلیاں، یہ فلانی جو ہے کیا کہتے ہیں محلات تمہارے سامنے ہیں، مٹ گئے، چلے گئے، ختم ہو گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے ان کا، ویران ہیں، کوئی ان کو آباد کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے لیے، اللہ کا خوف دل کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے لیے سدھرنے کی کوشش کرو، اپنے ہندوستان کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے دین کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے، اور سب سے پہلے خود کو سدھرنے کے لیے کم از کم اس سرزمین پر اپنے یونیورسٹیز بناؤ، اپنے کالجز بناؤ، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرو، اپنے مدارس بناؤ، اپنے دین پھیلانے کا ذریعہ بنو، خود بھی دوسروں کو بھی، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرو۔ شادی بیاہ میں کم سے کم خرچ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شادیاں بڑی بابرکت ہوتی ہیں جو سب سے کم خرچے میں ہوتی ہیں۔ نبی کائنات نے اپنی بیٹی کی بھی شادی فرمائی، شادی کی، حضرت علی نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نبی کائنات نے کہا مہر لاؤ، گئے اپنی فوجی تلوار، درع ورا سب جو کچھ بھی تھا حضرت عثمان کو بیچ دیا، جو بھی درہم اور دینار ملے لائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن مبارک پھیلایا اور اسی کے اندر وہ دینار اور درہم رکھے گئے۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹھی نکالی، کہا فاطمہ کے لیے گھر بنایا جائے، ایک مٹھی نکالی، کہا فاطمہ کے لیے کپڑے اور خوشبو کا انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ تھی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیوں کا تذکرہ۔ اتنی آسانی کے ساتھ شادی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف شادی فرما رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، ان کے چہرے پر یا کپڑے پر شادی کے کچھ آثار نظر آئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں کیا بات ہے، یہ نشان میں دیکھ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے تم نے شادی کی؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ کہا مہر میں کیا دیا؟ کہا ایک کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے برابر مہر میں نے سونا دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے شادی کی ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولیمہ کر لیا؟ کہا نہیں، کہا اولیموا لو بشاۃ، ولیمہ کرو بھلے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو ولیمہ ہمارے اوپر ہے، ولیمہ لڑکے کے اوپر ہے، شادی کا کھانا لڑکے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے دوست کو، اپنے اعزاء اقارب کو جتنی اس کی حیثیت ہے اس حساب سے وہ کھلائے پلائے، اس میں بھی وہ اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے کہ جناب علی 72 قسم کے کھانے پکوائے، 72 قسم کی مٹھائیاں پکوائے، 72 قسم کے جناب علی پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بالا 72 جو کچھ بھی، آج پیٹ نے انڈیا گیٹ بنا لیا ہے، لوگوں نے اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے اتنا کھاتے، اللہ کی پناہ یہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے ہاضمولے کھاتے، پھر اس کے لیے صبح شام دوڑ لگاتے، کوئی کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے اور کوئی کھانا پچانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ یہ دنیا کا عجیب و غریب حال ہو گیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، واللہ بتاؤ اے مسلمانوں سدھر جاؤ، اے مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اللہ کے لیے۔ پلٹو اپنے ماضی کی طرف، پلٹو اس سادگی کی طرف جو مسجدوں کے اندر تھی، اس سادگی کی طرف جو گھروں کے اندر تھی، اس سادگی کے اندر جو شادی بیاہوں میں تھی، اس سادگی کے اندر کی تجارت کے اندر تھی، اللہ اکبر، اس سادگی کے اندر جو لین دین میں تھی، اس گفتگو کے اندر، اس سماج کے اندر، اس معاشرے کی طرف جس کے اندر ایک پیارا سا ماحول تھا، اللہ اکبر، اور اس کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک سے نہیں، پوری سیرت طیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی موجود ہے۔ بڑے فخر کی بات ہے اور انتہائی افسوس کی بھی بات ہے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ ہم ایک تابناک ماضی رکھتے ہیں، ہم ایک تابناک سیرت رکھتے ہیں، ہم ایک روشن تاریخ رکھتے ہیں، ہم عروج و زوال کا کے سمجھنے اور پرکھنے کا ہم ایک پیمانہ ہمارے پاس موجود ہے، کسوٹی موجود ہے، اس کے اوپر ہمارے فخر ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم یہ تمام سب رکھنے کے باوجود بھی ہم ذلیل و رسوا ہیں، ہم دنیا کے اندر دھتکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے، ہماری کوئی حیثیت اور ہماری کوئی وقت نہیں ہے۔ اس بات کا افسوس ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے لیے اٹھو اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، اور اپنے آپ، اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کرو، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرو، اور ہر ایک کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ہر ایک کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تجارت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، وراثت کے بارے میں بھی اللہ، اوہو یہ تو ایک الگ موضوع آ گیا۔ وراثت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ بیٹیوں کو حصہ کون کون دیتا ہے؟ بہنوں کو حصہ کون کون؟ جس کے ابا مر گئے، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، کس کس کو حصہ ملتا ہے؟ بتاؤ بھوپال کے لوگوں، بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو اپنے جائیداد باپ کی پراپرٹی میں کہ نہیں دیتے؟ کوئی ایک بول دے۔ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کوئی نہیں دیتا ہے۔ یہاں نہیں دو گے تو قیامت کے دن تو دینا ہی پڑے گا، قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اور باپ کو جلتا ہو یہ جاننے کے باوجود بھی کہ باپ کی جائیداد میں بیٹوں کا بھی حق ہے اور بیٹیوں کا بھی حق ہے، اگر باپ کے مرنے کے بعد اگر وہ جائیداد نہیں بٹی ہے، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ باپ جہنم کے اندر جل گیا۔ کوئی کہتا ہے جی شادی کرتی ہو گیا، راجستھان میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ماہرہ دے دیا، ہاں کہ یہاں تو راجستھان کے تو ہوں گے بھی، ماہرہ دے دیا۔ میں نے کہا ماہرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بولتے جی وہ شادی ودی میں خرچ ورچ جو ہوتا ہے اسی کو شاید ماہرہ بولتے ہیں۔ ہو گیا، باقاعدگی کے ساتھ باپ کی وراثت میں چاہے 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کچھ بھی ہو، سب کچھ کو تقسیم کرنا جو باپ چھوڑ کے گیا۔ ہاں تمہارے حصے میں نہیں چاہیے، میری بہنیں بتائیں گی اور مجھے بتانا میری بہنوں لکھ کر کے کہ تمہیں حصہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، تاکہ سوال و جواب کی اس نشست میں اس کا جواب دوں گا۔ حصہ دو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ شادیوں میں تو بڑے خرچ کرتے ہو، جہیز لینے میں تو اتنا بڑا منہ بن جاتا پتیلے جیسا، اور دینے کے لیے کہاں چلے جاتے ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ خیر، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ آؤ میں پھر وہاں چلتا ہوں، وہاں وہ بتا کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، اور وہ سمجھ میں اگر وہ بات آ گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 95% اگر بات سمجھ میں آ گئی اور اس کو عملی جامہ پہنا دیا گیا تو 95% انشاءاللہ علاج ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سمجھو کہ معاشرہ ہمارا اللہ کے غضب سے بچ گیا، اور ورنہ اللہ کے غضب سے نہ کوئی مفتی بچا سکتا ہے،
نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مقرر، نہ کوئی خطیب، یاد رکھو۔ حضرت معاذ ابن جبل کی وہ روایت گدھے پہ آئی تھی کہ تم گدھا کو تم نے حقیر سمجھا، آج تم خود حقیر ہو گئے۔ اللہ کی مخلوق ہے، کوئی حقیر وقیر نہیں ہے۔ عرب آج بھی سواریاں کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، ورنہ وہ گندگیاں بھارت کے لوگ اپنے سر کے اوپر رکھ کر کے شہر کے باہر پھینکنے جاتے ہیں، وہ گندگیاں شہر کے باہر نہیں، گدھوں پہ لاد کر کے یہاں سے وہاں پھینکتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل پیچھے بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، معاذ کون ہے معلوم ہے؟ فقیہ هذه الامہ، اس امت کے فقیہ ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شان تھی نبوت کی یارو، سیرت پڑھو، ہر فیلڈ کے لوگوں کو نبی نے تیار کر رکھا تھا۔ یہ رضاکاران بنے ہوئے الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے رضاکار بنائے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں رضاکار بھی بناؤ، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہو، لائروں کی ایک ٹیم ہو، ججز کی ایک ٹیم ہو، علماء کی ایک ٹیم ہو، کھانا پکانے والوں کی ایک ٹیم ہو، انتظام و انتظام کرنے والوں کی ایک ٹیم ہو، ملک ٹریفک سنبھالنے والوں کی ایک ٹیم ہو، بائک والوں کی ایک ٹیم ہو، کار چلانے والوں کی، ہر فیلڈ میں دولت مندوں کی ایک ٹیم ہوگی، جہاں ضرورت پڑے عثمان غنی کی طرح غلوں کے تھیلے کھول دیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات نے کہا کون ہے جو اللہ سے جنت حاصل کرے؟ روما یہودی کے اس کنویں کو خرید کر کے کون ہے جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لے اور جنت پا جائے؟ حضرت عثمان غنی سینہ تان کے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں ہوں، اگر جنت ملتی ہے تو روما کے کنویں کو میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا تھا اے عثمان، آج کے بعد سے اگر کوئی تو نیکی کا کام بھی نہ کرے تو بھی جنت اللہ نے تیرے اوپر واجب کر دی ہے۔ ایسے نہیں جنت ملتی، حفت الجنت بالمکارہ، وہ تھے وہ۔ تو ایسی ہمارے اندر بھی ایسی ٹیمیں، نوجوانوں ایسی ٹیمیں تیار کرو، توجہ ادھر، ایسی ٹیمیں تیار کرو۔ کہاں ہیں؟ ایک آدمی پھنستا ہے، بھائی بھی فون نہیں کرتا اسے، پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے، باپ بھی چھپتا پھرتا ہے۔ کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں؟ کیا خوف ہے تم کو؟ پولیس سے پولیس بیچاری تو ہماری مدد کے لیے ہوتی ہے، پولیس تو ہماری رکشا کے لیے ہوتی ہے، پولیس تو ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہے، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ہاں آپ کہیں گے ایلیگیشن لگا دیتے ہیں، یہ پوائنٹ بڑھا دیتے ہیں، یہ بڑھا دیتے ہیں، وہ بڑھا دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، لگا ہم کو پھنسا دیتے ہیں۔ کوئی بات ہے، کوئی بات ہے۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ پکے ہیں، پھنسا، ارے یار ذرا چپ رہو بھائی، ہلو، یہ رضاکار ہی فساد کار بن جائیں تو مشکل ہو جاتی ہے نا، رکشک ہی بھچک بن جائے، یہی مصیبت ہوتی ہے۔ آپ لوگ خاموشی اختیار کرو۔ یہ پھنسا دیتے ہیں، وہ پھنسا دیتے ہیں، لیکن ایک بات ہے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں یہ نہ بھولو، یہ نہ سوچو کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، عرش والا تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اگر تم عرش والے کی غلامی کرو گے، اگر تم عرش والے کی خدمت کرو گے، اگر تم عرش والے کی مدد کرو گے تو عرش والے کا اعلان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مجھے بتاؤ دشمنوں نے صحابہ کے ساتھ کیا سے کیا نہیں کیا، اور صحابہ تو صحابہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم کیا گیا۔ آپ کو 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا۔ کتنے سال تک؟ بولو، 3 سال تک۔ نبی ہیں جی، جناب علی رسول ہیں، نظر آسمانوں پہ اٹھتی ہے تو قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، جبریل اتر آتا ہے ذرا سی بات پر۔ مکے کی دھرتی پر صرف لا الہ الا اللہ کی پاداش میں نبی نے کسی کو گالی نہیں دی تھی، کسی کو برا نہیں کہا تھا، کسی کی خداؤں کو برا نہیں کہا تھا، کسی کو بھی نہیں کہا تھا، بلکہ وہ تو صادق الامین تھے۔ لیکن جب نبی کی زبان سے توحید کا کلمہ نکلا تھا، سب سے پہلا گالیوں کا پتھر اگر آیا تھا تو خود اپنے ہی گھر سے آیا تھا، چچا ابو لہب نے ہی گالیوں کا پتھر پھینکا تھا۔ گالی ہی نہیں دی تھی، بلکہ نبی جہاں جہاں جاتے تھے ٹکا ٹکا کے پتھر آپ کے قدمہ ہے مبارک کے اوپر مارتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے،
پاگل ہو گیا ہے، جادو کر دیا کسی نے، یہ جھوٹ بولتا ہے، باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے۔ لوگوں باپ داداؤں کے دین کے اوپر چڑھو، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ کیا نبی کے ساتھ نہیں ہوا؟ کیا نبی کے اوپر پتھر نہیں، غلاظتیں نہیں پھینکی گئی؟ کیا آپ کے سر مبارک کے اوپر وہ جھڑیاں نہیں ڈالی گئیں؟ کیا آپ کے گلوئے مبارک کو رسیوں سے تن کر کے آپ کو مار ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا آپ کے صحابہ کو جلتے ہوئے انگاروں میں نہیں ڈالا گیا؟ اللہ اکبر! کیا حضرت عثمان کو دھوئیں کا عذاب نہیں دیا گیا؟ کیا حضرت خباب ابن عرد کی پشت کو کوئلوں سے جلایا نہیں گیا کہ کوئلے بجھ گئے آپ کی چربیوں سے؟ کیا کیا نہیں ہوا؟ ہم نے کون سی مصیبت برداشت کی ہے؟ ہم ٹھنڈے پیٹ بیٹھ کے چلا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، کچھ دین کی خدمت کرو، اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ تم تو اپنے پیٹ کی مدد کیے بیٹھو۔ ہمارے گھر بھی ڈوزر سے گرا دیا، ہمیں فلانی چیز پہ پابندی لگا دی، ہمیں صرف بکرے کا گوشت کھانے کے اوپر پابندی رکھی، وہ جناب علی بڑے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا، ایسی کی تیسی، ایک دن نہیں کھاؤ، 2 دن نہیں کھاؤ، گوشت بغیر کھائے مر جاؤ گے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اذان سے منع کیا جاتا ہے، مسجد کے دروازے لاؤڈ اسپیکر بند کے مسجد کے دروازے پر اذان دو۔ دیتے تھے پہلے کی نہیں دیتے؟ جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بولو کیا مصیبت ہے بھائی؟ اور آج اذان کے بدلے میں دسیوں پتہ نہیں کیا کیا خرافات مسلمان کرتا پھرتا ہے، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے سلام پڑھتا ہے تو کلام کرتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا، تو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہم مسلمان کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ ہم مسلمان اس کائنات کے مسیحا ہیں، ہم مسلمان اس کائنات کے ڈاکٹر ہیں، ہم مسلمان زخموں پہ مرہم رکھنے والے، ہم مسلمان مریضوں کی عیادت کرنے والے، ہم مسلمان ہندو مسلم کرنے والے نہیں، مسلم غیر مسلم، ہم مسلمان سب کے ساتھ اخلاق اور سب کے ساتھ اپنے معاملات کو پیار سے محبت سے سلجھانے والے لوگ ہیں۔ ہم کوئی قاتل نہیں ہیں، ہم کوئی ظالم نہیں ہیں، ہم کسی کے حق اور حقوق کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے ناجائز غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام، سنو کان کھول کر کے سن لو، ہمارا اسلام تو وہ ہے، توجہ نوجوانوں تمہیں بہت جذبات میں لایا جاتا ہے، اور فلانے آ رہے ہیں جناب، فلانی پارٹی لے کر کے مسلمانوں کا ووٹ لینے، فلانے لیڈر کریں گے۔ کوئی لیڈر پیڈر نہیں کرتا۔ سنو، بہت جلدی جذبات میں آ جاتے ہو، مظاہرے پھر کٹتے اور پٹتے ہو۔ ہمارا اسلام وہ انسانیت کی تکریم سکھاتا ہے، انسانیت کی تکریم سکھاتا ہے، تعظیم سکھاتا ہے کہ نبی کائنات ارے کچھ نہیں بھائی، یہ جانور ہے بیچارہ، انسانوں میں آ گیا، بھول کر کے آ گیا، معاف کرنا، معاف کر دو۔ ایک آدمی تھا جمن کا کسی شیطان نے ڈالا ہوگا، یہ بھی ہے، ہوتا ہے، شیطان کچھ بھی کہیں سے بھی کچھ گھس سکتا ہے۔ جمن کا بیل مسجد میں چلا گیا، اب مسجد والوں نے اس کو مار کے اس کی باندھ لی، بیل کو باندھ لیا۔ اب جمن بیچارے کو بولا، کہاں ہے؟ آ جا۔ وہ آیا غریب بیچارہ، ڈرتے ورتے، کہا مولوی صاحب کیا ہوا؟ تیرا بیل مسجد کے اندر آ گیا، گستاخ، اب یہ بیل ہم کیا کریں؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، جانور تھا، وہ مسجد میں آ گیا، مجھے کبھی دیکھا آپ نے مسجد میں؟ تو انہی میں سے ہے وہ بیچارہ، کبھی تو جاتے نہیں ہوں گے، جانور ہی آ گیا تو معاف کرو، اس کے اوپر اتنا شور ہنگامے مت کرو، کہیں کا کہیں معاملہ چلا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے انسانیت سکھائی، انسانیت سنو، میسج دو دنیا والوں، اور نوجوانوں آپ میسج دو اپنی اپنی زبانوں میں، انگریزی میں، فارسی میں، ہندی میں، سنسکرت میں، ہر زبان میں۔ نبی کائنات اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اخباری رپورٹروں تم بھی لکھو، کل کو الٹی سیدھی منطق پڑھانے والوں کے پاس جا کر کے وہاں چغلیاں نہیں لکھنا کہ معراج ربانی بھوپال میں آ کر کے یہ بول کے گیا ہے، صحیح لکھو یہ ہے۔ نبی کائنات بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے جھرمٹ میں،
ایک جنازہ گزرتا ہے سامنے سے، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نبوت اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے یہ کون، یہ کس کا جنازہ ہے؟ ہذہ جنازۃ یہودی، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولیس انسان، اولیس انسان، میرے صحابہ کہ وہ انسان نہیں ہے؟ ہے یہ ہے انسانیت کی تکریم۔ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ مومنو تمہارے بدترین دشمن یہودی ہیں، لیکن وہی یہودی جب مر گیا، سامنے سے جا رہا ہے اس کا جنازہ، نبی کائنات نے کھڑے ہو کر کے دنیا کو یہ تعلیم دی کہ تمہارا دشمن ہو کوئی بھی ہو، ہم انسان کی تکریم اور انسان کی عزت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو کر صحابہ کو اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو یہ تعلیم دے کر کے گئے ہیں کہ آج بھی اگر تمہارے سامنے ایسے مناظر آئیں تو یہ نہ کہو یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو فلانا ہے، بیٹھے رہو، انسان کے ناطے کم از کم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے اسلام، جو اپنے معنی کے اندر سلامتی اور امن رکھتا ہے، جو اپنے مفہوم کے اندر سلامتی اور امن کا پیغامبر ہے، جو پوری دنیا کو رحمت کا درس دیتا ہے، انسانیت کی تکریم کا درس دیتا ہے۔ وہ عورت ہو کہ مرد ہو کہ بچے ہوں کہ بوڑھے ہوں کہ جوان ہو کہ بیٹی ہو کہ بیوی ہو کہ ماں ہو، پوجنے کا نہیں کہتا اسلام۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے، لیکن اسے دیوی بنا کر اماں نذرانے نہ چڑھاؤ، مر گئی تو جا کے پھول چادر چڑھاؤ یا اس کا پتلا بنا کر کے پوجو گھر میں کہ اماں تیرے پیروں کے نیچے جنت ہے تو جنت دے دے۔ ایسے نہیں جنت ملتی ہے۔ اسلام نے اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرنے کو منع کیا ہے۔ وہ تمہیں 24 گھنٹے سورج کیوں نہ، تمہیں چاند کیوں نہ روشنی پھیلانے والا، اس سے مرعوب نہ ہو کہ یہ تمہیں نفع پہنچا رہا ہے، تمہیں روشنی دے رہا ہے سورج، اس لیے اس کی پوجا کرو۔ اسلام اس بات کہتا ہے اس سورج کا بھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک کسی عالم کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی سر پھرے نے سوال کیا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ دیکھو کیسے کیسے شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ابھی ہماری گفتگو مولوی صاحب سے ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے یہ منکرین حدیث جو ہے نا یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ توریت زبور انجیل، ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل ہوئی یا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، قرآن سے دلیل دو، قرآن سے کیا دو؟ دلیل دو۔ میں نے کہا کیوں قرآن میں نہیں ہے کیا؟ تو بولے نہیں قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو میں بولا حدیث میں ہے؟ تو میں بولا کس میں؟ حدیث میں ہے۔ تو بولے وہ حدیث نہیں مانتے۔ ذرا سمجھو، وہ حدیث کو نہیں مانتے، کہتے قرآن کی بات قرآن سے دلیل دو۔ تو ہم نے کہا جب وہ حدیث کو نہیں مانتے تو پھر وہ قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ پھر وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن ان کے اماں ابا پہ اترا تھا۔ کیسے ان کو پتہ چلا یہ قرآن ہے؟ کیسے ان کو معلوم ہوا کہ الف لام میم سے لے کر کے یا سورہ فاتحہ کی بے سے لے کر کے بسم اللہ سے لے کر کے والناس کی سین تک اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا؟ ان کو کیسے پتہ چلا؟ کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا؟ مسلمانوں تم بتاؤ، بولو۔ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے ہمارے اوپر، تو وہ جو اللہ کے نبی فرمائے وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اور تو حدیث مانتا نہیں تو پھر قرآن یہ بھی نہیں مانتا، پھر تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ہاں بے شک صحیح ہے، ہاں بے شک صحیح ہے، قرآن میں ہے، بے شک قرآن میں ہے۔ تو کہا اچھا تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو کیا اللہ اپنے جیسا خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟
سوال سمجھ رہے ہو؟ کیا اپنے جیسا خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟ اگر کہتے ہو ہاں تو پھر تو کئی خدا ہیں، اگر کہتے ہو نہیں تو پھر آیت کریمہ جھوٹی ہو رہی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے لوگ، کسی عالم کے پاس پہنچے مسئلے کے سلوشن کے لیے کہ مولانا ایسی بات ہے، قرآن و سنت کا وہ داعی، قرآن و سنت کا وہ عالم، اس کے سامنے جو مسئلہ آیا، پوچھا ہاں تیرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن میں لکھا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا اس کا معنی کیا ہے؟ کہا اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو کہا جب اللہ ہر شے پر قادر ہے تو کیا وہ خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟ مولانا نے کہا ہاں قادر ہے، خدا بنانے پر بھی قادر ہے۔ اب سارے سناٹے میں آ گئے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ خدا بنانے پر کیسے قادر اللہ؟ ہاں خدا بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ جس کو بنائے گا وہ خدا نہیں، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا بھی کیا ہے؟ بولو، مخلوق ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا ہے اسے، تو وہ مخلوق ہے، اور جب وہ مخلوق ہے تو وہ خدا ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ یہ فبہت الذی کفر، وہ کافر جو ہے ہکا بکا رہ گیا۔ کہا تم نے تو بہت بڑی بات کری ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی بات ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے مناظرہ ہوا تھا۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزان محترم، کس بات پہ بات ہو رہی؟ تقویٰ۔ سب سے بڑا تقویٰ کیا ہے؟ سب سے بڑا تقویٰ سنو، میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا اور آپ کو پتہ ہے، لیکن دماغوں پر بوجھ نہیں ڈالتے آپ۔ سوچو، غور کرو، قرآن پڑھو تو اس کے اوپر غور کرو۔ سب سے بڑا تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، میں نہیں بولوں گا، حدیث سے ہی پوچھو، حدیث ہی بتا۔ حضرت معاذ بن جبل قال یا معاذ، قال لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، کہنے معاذ، کہنے کہ ہاں اللہ کے نبی حاضر ہوں۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ، قال لبیک وسعدیک، یا معاذ، 3 دفعہ توجہ کو اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے، مرکوز کرنے کے لیے کہ جو بات میں کہنے والا ہوں ذرا دھیان سے سنو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے 3 دفعہ پوچھا یا معاذ یا معاذ یا معاذ، انہوں نے بھی 3 دفعہ کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، لبیک، اس طرح سے۔ قال اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ میں نے کہا نا سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت معاذ سے، کیا تجھے پتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، کہنے کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، لا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ کا سب سے پہلا حق، یہ حق ہے اللہ کا۔ اللہ سے ڈرنے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رب۔ اب بھی کرسمس ڈے گیا ہوا ہے، نبی کا برتھ ڈے منایا گیا، اور نبی کا برتھ ڈے کیا کہہ کر کے منایا گیا کہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتا زمین کیوں نہ پھٹ گئی اور یہ اس کے اندر دھنس جاتے؟ اللہ کے اوپر اتنا بڑا احسان، بہتان یہ لگاتے ہیں، یہ ذلیل۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تو یہ ہے نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، پھر وہ بیٹا کیسے پیدا کر، بیٹا کیسے جنم دے سکتا ہے؟ وہ کیسے جن سکتا ہے بیٹا، یا بیٹی کیسے جن سکتا ہے؟ اس کے نہ ماتا ہے، نہ پتا ہے، نہ باپ ہے، نہ ہی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ وہ کسی کا شوہر، نہ وہ کسی کی بیوی، نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا۔ ابھی گزری یہ چیز، ابھی کرسمس ڈے منا کر کے لوگوں، اور آپ لوگوں نے بھی پتہ نہیں بہت مٹھائیاں بھی کھائی ہوں گی، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے نادانی اور جہالت میں ہیپی کرسمس کے نعرے بھی لگائے ہوں گے۔ پتہ ہے ہیپی کرسمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ تم جو تیوہار خدا کے پیدائش کا اور اللہ کے بیٹے کا منا رہے ہو تمہیں مبارک ہو، گویا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہاں ہم بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا تمہیں خوشی ہو۔ استغفر اللہ۔ رواداریوں میں کچھ فاصلے رکھا کریں، رواداریوں میں بھی کچھ فاصلے رکھا کریں۔ رواداریوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جناب عالی مہمان نوازی میں ہم اپنی بہن بیٹیاں دے دیں کسی کو، یہ رواداری نہیں ہوتی، فاصلے رکھا کریں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یعنی سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے، اور سب سے بڑا تقوی یہ ہے، سنو مسلمانوں، سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ انسان موحد ہو۔ سب سے بڑا پہلا تقوی، پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں میں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے؟ قال الاشراک باللہ، تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی صوفی ہو، چاہے کوئی صافی ہو، چاہے کوئی قادری ہو، چاہے کوئی چشتی ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی شریک کرنا، کسی کو بھی حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی حاجت روائی کرتے ہیں، وہ بھی اپنے توسط سے سب کو بخشواتے ہیں، وہ سب جان رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں قبروں کے اندر، صرف چلے گئے ہیں قبروں کے اندر، صرف دفن ہوئے ہیں، لیکن سب اندر قبر سے، سب ایک دنیا الگ قبروں کی آباد ہے، وہ سب زندہ ہیں، سب جاگ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھ کر کے ان سے مانگنا، ان سے فریاد کرنا، ان سے بیٹا بیٹی طلب کرنا، یہ تمام سب کی تمام چیزیں شرکیہ ہیں، شرک۔ تو یہ سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور عقیدے کو شرک کی گندگیوں سے محفوظ کر لے، بچائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑی امامت جو ان کو عطا کی گئی، اور سب سے بڑی بات جو کہی گئی وہ یہی تھی کہ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ، ابراہیم تنہا ایک جماعت تھے، اللہ کی طرف مائل تھے، اللہ کی طرف حنیفاً، تمام دینوں سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف اپنے رخ کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے، تو مومن ہو جو متقی وہ ہے جو مشرک نہ ہو، مومن وہ ہے جو، بولو، سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو، وہ اور جو ایمان کا دعویٰ کرے، اسلام کا دعویٰ کرے، لیکن وہ شرکیہ عقیدے رکھے، اس کے عقیدے شرکیہ ہوں، تو وہ مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ یاد رکھو، بیوی کے اندر ہزار عیب ہیں، پر ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے مڈیر پہ کوا بھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ ایک خوبی ہے کہ ہمارا دوست اگر جاتا ہے، کہاں ہیں فلانے، پتہ نہیں کہاں ہیں، کب آئیں گے، ہم کو کیا معلوم کب آئیں گے، دروازہ نہیں کھولتی، دروازے کے پیچھے سے بڑی سختی کے ساتھ جواب دیتی ہے، پتہ نہیں کہاں گئے، ہمیں نہیں معلوم۔ اب وہ تمہارا دوست آ کر کے آپ کے پاس کہے کہ بھیا عبداللہ، یار کیا خرس بیوی پائے ہو تم، ہم دروازے پہ گئے، ہم نے پوچھا فلانے ہیں، انہوں نے تو ایسا جواب دیا بھابھی نے کہ یار پیروں تلے زمین کھسک گئی، پتہ نہیں کہاں ہیں، کب آئیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے، ایسا روکھا جواب دیا۔ اب یہ بتاؤ آپ کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ بظاہر غم ہوگا، کیونکہ لنگوٹیا یار ہے نا، ارے یار چھوڑ، عورتیں ایسی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس موڈ میں رہی ہوگی، ورنہ وہ ایسی نہیں ہے، لیکن یہاں دل میں تو گولے پھول کے، خوشیوں کے فوارے گوجے، کیا بات، ماشاءاللہ ایسی بیوی ملی ہے، ماشاءاللہ، نالائق کہاں پہنچ گیا تھا تو ہمارے دروازے پر، آج تجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کیسی ہے۔ یہ ہے نیک اور صالح بیوی کی علامت۔ اور اگر وہی دوست جو سمجھو کہیں سے آیا بھوپال، آپ کے گھر پہ گیا، دروازے بھی تک بھائی عبداللہ بھائی ہیں، بھابھی نے دروازہ کھول دیا، کون؟ میں ان کا دوست، آئیے نا، تشریف لائیے، مسکرا کر شیک ہینڈ بھی کر رہی ہے،
جناب علی ٹھنڈے پانی پوچھ بھی رہی ہے، بٹھا بھی رہی ہے، لان کیا کہتے ہیں اس کو، ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم میں، اور وہ دوست سب کچھ کھا پی کے آ کے آپ سے سامنے بیان کرے، یار عبداللہ بھائی آئے، میں تو گیا دروازے پہ دستک ہوئی، بھابھی نے تو دروازہ کھولا، کیا بہترین بیوی ہے بھائی ماشاءاللہ، کیا اخلاق ہیں، بھی محترم، شیک ہینڈ بھی ہوا، اور ابھی شیک ہی ہینڈ ہوا ہے، گلے ولے ملنے کی دور کی بات ہے، وہ تو چھوڑو، فوراً بیٹھی، انہوں نے چائے بنائی، یہ کری وہ کری فلاں، پورا سامنے آ کر کے حال چال بھی پوچھے۔ آپ تو بظاہر تو جناب علی ہاں میں ہاں ملاؤ گے، لیکن دل جو ہے، خون بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا ہوگا کہ کب پہنچوں اور کب لگاؤں تھپڑ کھینچ کے۔ بولو ایک غیرت ہے کہ نہیں غیرت ہے؟ ہزار عیب سہی۔ عزیزان محترم، بلا کسی تمثیل کے یہ بات سمجھو، ہم گنہگار سہی، بدکار سہی، سیاہکار سہی، لیکن اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کے سوا ہم نے کسی کو معبود نہیں سمجھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ضرور ہماری مغفرت کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کا وعدہ ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا، اے آدم کے بیٹو اگر زمین اور آسمان بھر کی غلطیاں لے کے آؤ، لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، تو زمین اور آسمان بھر کی مغفرتوں اور بخششوں کے ساتھ میں تجھ سے ملاقات کروں گا۔ یہ پہلا خوف ہے جو اللہ کے ساتھ ہمیں بھی ہونا چاہیے، بیوی بچوں کو بھی کروانا چاہیے، آنے والی نسلوں کو بھی ہمیں تعلیم دینی چاہیے کہ تاکہ میری آنے والی نسلیں شرک جیسی خباثت اور غلاظت سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد اعمال کے اندر جو گندگیاں، جس کی طرف میں نے اپنے دوران تقریر اشارے کیے ہیں کہ آپ کے کردار، آپ کے اعمال، آپ کے کھانے، آپ کے پینے، آپ کی یہ تمام سب چیزیں کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ کسی کی زمین اور جائیداد، کسی کا حق حقوق مارو گے، قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ماری ہوگی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا اور اللہ کے سامنے اسے حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ سے ڈرو، رشتہ داریاں نبھانے میں اللہ سے ڈرو، سب کچھ کرنے میں اللہ سے ڈرو، اور ایسا ماحول پیدا کرو اللہ کا، اللہ اکبر، کہ حق والوں کے ان کے حقوق لوٹا دو، بہنوں کے ان کے حقوق لوٹا دو، بیویوں کے ان کے ہر معاملے میں اللہ کا ڈر، مسجد کے تعلق سے اللہ کا ڈر، نماز کے تعلق سے اللہ کا ڈر، روزے کے تعلق سے اللہ کا ڈر، جیسے رمضان میں ہوتا ہے ایسے ہی نمازوں کے تعلق سے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ دن کے اجالے میں کمرے کے اندر بند بیٹھے، سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق کانٹا ہو رہا ہے، پھر بھی پانی کا بوتل منہ میں لے کر کے آپ اگل دیتے ہیں، کلیاں کر دیتے ہیں، اندر بھی اگر ڈال لیں تو کوئی چاروں طرف سے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن آپ کا دل یہ کہتا ہے عرش 7 آسمانوں کے اوپر جو اللہ ہے تجھے اس بند کمرے میں بھلے دنیا نہ دیکھ رہی ہو پر وہاں سے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی کیفیت ہماری ہر زندگی کے ہر موڑ پہ ہونے چاہیے۔ کسی کی جیب کاٹتے وقت، شادی کے وقت، بیاہ کے وقت، ہر معاملے میں آپ سمجھدار ہیں، یہی ہم سے مطلوب ہے۔ اور جب یہ اندر ہمارے پیدا ہو جائے گا تب آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم ہوگا اور سوال و جواب ہوں گے کہ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا۔ بچے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا یہ خوف، یہ تقویٰ جب تمہارے پیدا ہو جائے گا تب اللہ تمہارے لیے جنتوں کے دروازے کھول دے گا۔ ایک جنت نہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے خوف کھا گیا، جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ قیامت کے دن سے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ کتنی؟ 2 جنتیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ اس آدمی کے بارے میں ہمیں اطلاع فرما دے، بتلا دے جو آخری ہوگا تیرا بندہ جو جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ آخری بندہ ایک ہوگا جنت، جب اس سے کہا جائے گا اے بندے جا جنت کے اندر چلا جا، وہ جائے گا، جنت کے دروازے دیکھے گا ادھر سے ادھر، سب کھچا کھچ بھری ہوئی جنت، فل ایک دم۔ وہ کہے گا اللہ یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اب اس میں میرے لیے کیا جگہ ہے؟ اللہ اکبر، اس میں میں کہاں رہوں گا؟ یہ تو سب فل ہو گئی، لوگ پہلے آ کر کے اپنی اپنی جگہ لے لیے، اپنے باغات لے لیے، اپنے محلات لے لیے، اس میں تو کوئی جگہ نہیں نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا تجھے کچھ نہیں، چل تجھے کیا یہ پسند نہیں ہے کہ میں تجھے کسی بادشاہ کے سلطنت کے برابر اس جنت میں سلطنت دے دوں؟ وہ کہے گا بالکل، یہی تو میں چاہتا ہوں، دے دے۔ اللہ اسے دے گا اور کہے گا چل اسی کے 1 گنا اور
ایک گناہ اور، ایک گناہ اور، ایک گناہ اور، 5 دفعہ اس کی ایک گناہ اور ایک گناہ کہ اس کے برابر تجھے دے رہا ہوں، اسے برابر تجھے دے رہا ہوں۔ وہ کہے گا اللہ بس 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 اللہ اتنا بہت ہے، میں کیا کروں گا؟ اللہ کہے گا چل اس کے 10 گناہ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ جس کو دینے پہ آیا۔ عزیزان محترم، تو جو اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کے رسول جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر یہ نعمتیں اور یہ برکتیں اور یہ رحمتیں اور یہ مغفرتیں، یہ تمام سب چیزیں ان کے لیے تیار کر کے اللہ عز و جل نے رکھی ہوئی ہیں، اور فوز و فلاح اور کامیابیاں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اسی لیے ہر معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے آل اولاد بیوی بچے اللہ سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے، ایمان اور عمل کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، شرک اور بدعات جیسی خباثتوں سے اللہ ہم سب کو اور امت مسلمہ کو دور فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ماضی کو، اپنے روشن تابناک ماضی کو پھر سے دہرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے تیرے فضل و کرم سے جو حق ہے اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو غلط ہے اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ معافی مانگتے ہیں جو سبقت لسانی ہے۔ اللہ ہماری اس بیٹھنے کو اٹھنے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی بھائیوں نے یہ مجلس بپا کی ہے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بھی حاضری دی ہے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بچوں کو بھی اللہ اور بوڑھوں کو بھی، سب کو اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ ہمارے علماء، مشائخ، دعات، رضاکاران، جن لوگوں نے بھی جد و جہد اور مشقت کی ہے، دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، بار الہ ان کے پیر کے نیچے جو بھی ذرے پڑے ہیں ان ذروں کے کئی گنا کر کے اللہ انہیں مغفرت عطا فرما، انہیں رحمت عطا فرما، اللہ ان کی بخشش فرما، اور ان کے آنے جانے کو سب کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔